کیا آپ جانتے ہیں کہ ایک ہاؤس وائف کا آدھے سے زیادہ وقت کچن میں یا گھر کے کاموں میں ضائع نہیں ہوتا، بلکہ وہ وقت ایک ایسی جگہ ضائع ہوتا ہے جس کا ہمیں اندازہ بھی نہیں ہوتا۔ کچھ دن ایسے کیوں ہوتے ہیں جب ہم صبح سے شام تک تھکنے کا نام نہیں لیتی، گھر بھی چمک رہا ہوتا ہے اور کھانا بھی وقت پر بنتا ہے، لیکن کچھ دن ایسے ہوتے ہیں جب بستر سے اٹھنے کا دل بھی نہیں کرتا، معمولی سا کام بھی پہاڑ لگنے لگتا ہے اور پورا دن چڑچڑے پن اور اداسی میں گزر جاتا ہے۔ اس کے پیچھے کوئی جادوئی یا جسمانی کمزوری نہیں ہے، بلکہ ایک ایسا راز ہے جو سیدھا آپ کے شوہر اور آپ کے رشتے سے جڑا ہوا ہے۔ جب تک ہم اس اندرونی وجہ کو نہیں سمجھیں گی نا، ہم چاہے جتنا مرضی ٹائم مینجمنٹ کے طریقے سیکھ لیں، ہمارا دن کبھی بھی پروڈکٹیو نہیں ہو سکے گا۔ اس لیے آج ہم اس پوشیدہ سچائی کو سامنے لانے والے ہیں۔ السلام علیکم ایوری ون، آئی ہوپ یو آل آر ڈوئنگ گریٹ ویل۔ الحمدللہ میں بھی بالکل ٹھیک ہوں۔ آج کی ویڈیو میں ہم اسی راز سے پردہ اٹھائیں گے جسے نفسیات میں ریلیشن شپ سیکیورٹی یعنی رشتے کا تحفظ اور ذہنی سکون کہا جاتا ہے۔ آج ہم بات کریں گے یہ ذہنی سکون کیسے ایک عورت کو اندر سے اتنی انرجی دے دیتا ہے کہ وہ پورے دن کو، اپنے گھر کو اور اپنی زندگی کو بے حد پروڈکٹیو اور آسان بنا سکتی ہے۔ اکثر خواتین اپنے دن کو بہتر بنانے کے لیے مختلف طریقے ڈھونڈتی ہیں، لیکن وہ یہ بھول جاتی ہیں کہ دل کا سکون ہی اصل طاقت ہے۔ اگر آپ بھی روز روز کی ذہنی تھکن سے تنگ ہیں اور اپنے وقت کو بہترین طریقے سے استعمال کرنا چاہتی ہیں تو یہ ویڈیو آپ کے لیے ہے۔ پہلا پوائنٹ ریلیشن شپ سیکیورٹی ہے۔ سب سے پہلے یہ سمجھتے ہیں کہ ریلیشن شپ سیکیورٹی کا اصل مطلب کیا ہے۔ عام طور پر یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ اچھا گھر، اچھا کھانا پینا اور ضرورتیں پوری ہونا ہی سیکیورٹی ہے، لیکن شادی شدہ عورت کے لیے اصل سیکیورٹی ایموشنل سیکیورٹی، جذباتی تحفظ ہے۔ یعنی اسے اپنے دل میں یہ پکا یقین ہو کہ میرا شوہر میری عزت کرتا ہے، وہ میرے جذبات کو سمجھتا ہے اور حالات جیسے بھی ہوں وہ میرا ساتھ نہیں چھوڑے گا۔ جب ایک بیوی کو یہ احساس ملتا ہے تو اس کا آدھا ذہنی بوجھ ختم ہو جاتا ہے۔ جذباتی تحفظ کا مطلب یہ بھی ہے کہ آپ کو اپنے شوہر کے سامنے اپنے جذبات کا اظہار کرتے ہوئے ڈر نہ لگے۔ آپ کو یہ خوف نہ ہو کہ اگر آپ سے کوئی غلطی ہو گئی تو رشتہ خطرے میں پڑ جائے گا۔ یہ وہ مضبوط بنیاد ہے جو ایک عورت کو اپنے سسرال اور اپنے گھر میں ملکہ جیسا احساس دیتی ہے اور اس کے اعتماد کو بڑھاتی ہے۔ دوسرا پوائنٹ انسیکیورٹی کا نقصان۔ اب بات کرتے ہیں انسیکیورٹی کے نقصان کی۔ جب ایک عورت کو اپنے رشتے میں یہ یقین یا سکون نہیں ملتا تو اس کے اندر انسیکیورٹی پیدا ہوتی ہے۔ اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ ہر وقت اوور تھنکنگ یعنی زیادہ سوچنے کی بیماری میں مبتلا ہو جاتی ہے۔ شوہر کی ذرا سی خاموشی یا بدلتے موڈ سے وہ ڈرنے لگتی ہے، دل میں شک اور خوف بیٹھ جاتا ہے۔ یہ ذہنی دباؤ اس کی ساری اندرونی طاقت اور جسمانی انرجی کو بالکل چوس لیتا ہے، جس سے وہ کوئی بھی کام دل لگا کر نہیں کر پاتی۔ جب دماغ میں ہر وقت یہ جنگ چل رہی ہو کہ کیا وہ مجھ سے محبت کرتے ہیں یا وہ مجھ سے دور کیوں ہو رہے ہیں، تو انسان کا جسم تو کچن میں ہوتا ہے لیکن ذہن کہیں اور بھٹک رہا ہوتا ہے۔ اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ کچن میں نمک تیز ہو جاتا ہے، کپڑے استری کرتے ہوئے جل جاتے ہیں اور بچوں پر بلا وجہ کا غصہ نکلتا ہے۔ انسیکیورٹی آپ کے اچھے بھلے دن کو ایک بھیانک خواب میں بدل دیتی ہے۔ تیسرا پوائنٹ سیکیورٹی کا فائدہ۔ دوسری طرف سیکیورٹی کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ اس کے برعکس جب رشتے میں سیکیورٹی اور بھروسہ مضبوط ہوتا ہے تو عورت کا دماغ ایک پرسکون جھیل کی طرح ہو جاتا ہے۔ اسے معلوم ہوتا ہے کہ باہر کی دنیا میں چاہے جتنی ٹینشن ہو، اس کا گھر اور اس کا شوہر اس کا سب سے محفوظ ٹھکانہ ہے۔ یہ یقین اسے اندر سے اتنی مضبوطی دیتا ہے کہ وہ ہر کام خوشی خوشی اور سکون سے کرتی ہے۔ جب آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ آپ کا شوہر آپ کی محنت کی قدر کرتا ہے تو آپ کے اندر گھر کو اور زیادہ خوبصورت بنانے کا شوق پیدا ہوتا ہے۔ آپ نئے نئے پکوان بنانے، گھر کو ترتیب دینے اور بچوں کی پڑھائی کو بہتر وقت دینے کے لیے خود بخود راستہ نکال لیتی ہیں۔ سیکیورٹی کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ یہ آپ کو سستی اور ڈپریشن سے نکال کر ایک سپر وومن بنا دیتا ہے۔ چوتھا پوائنٹ ذہنی سکون اور دن کی پروڈکٹیوٹی کا گہرا کنیکشن۔ ہم خواتین اکثر کہتی ہیں کہ آج وقت ہی نہیں ملا، پورا دن کہاں گزر گیا پتہ ہی نہیں چلا۔ حقیقت یہ ہے کہ ہمارا وقت کام کرنے میں کام اور دماغ کے اندر چلنے والی جنگ اور ٹینشن میں زیادہ ضائع ہوتا ہے۔ جب آپ کا رشتہ سیکیور ہوتا ہے نا،
اور آپ کو ذہنی سکون ہوتا ہے تو آپ کا فوکس بڑھ جاتا ہے۔ آپ اپنے گھر کے کاموں کو، بچوں کی پڑھائی کو اور کچن کی مینجمنٹ کو بہت سمارٹلی اور کم وقت میں پلان کر سکتی ہیں۔ پرسکون ذہن کے ساتھ کام کرنے سے تھکن نہیں ہوتی بلکہ کام کرنے میں مزہ آتا ہے اور یہی اصل پروڈکٹیوٹی ہے۔ 5واں پوائنٹ، اسمارٹ بیوی اپنے رشتے کو سیکیور اور دن کو پروڈکٹیو کیسے بنائے۔ صبح کے پہلے گھنٹے کو جادوئی بنائے۔ صبح اٹھتے ہی اپنے شوہر کے سامنے گلے شکوے یا شکایات کا پنڈورا باکس نہ کھولیں۔ صبح کا آغاز ایک مسکراہٹ اور اچھے موڈ کے ساتھ کریں۔ جب شوہر صبح سکون سے گھر سے نکلتا ہے تو آپ کا اپنا دن بھی لڑائی جھگڑے کی ٹینشن سے بچ جاتا ہے۔ یاد رکھیں، صبح کا سکون شوہر کو بھی دن بھر آپ کی یاد دلاتا رہتا ہے اور وہ گھر جلدی آنے کی کوشش کرتا ہے۔ بات چیت کرنے کا طریقہ بدلیں۔ اگر دل میں کوئی شک یا خوف ہے تو اسے طنز یا غصے کی بجائے پرسکون وقت میں پیار سے شوہر کے سامنے رکھیں۔ خاموش رہ کر اندر ہی اندر کڑنے سے انسیکیورٹی بڑھتی ہے جبکہ بات کرنے سے بھروسہ بڑھتا ہے۔ جب آپ غصے کی بجائے محبت سے اپنی بات کہتی ہیں نا تو مرد کے اندر آپ کو تحفظ دینے اور آپ کی بات ماننے کا جذبہ دگنا ہو جاتا ہے۔ اپنے دن کو پلان کریں اور می ٹائم نکالیں۔ اپنے دن کا ایک چھوٹا سا شیڈول بنائیں۔ صبح کے کام جلدی نمٹائیں تاکہ دوپہر یا شام میں آپ کو اپنے لیے کم از کم 30 سے 45 منٹ کا وقت ملے۔ اس وقت میں آرام کریں یا اپنی پسند کا کوئی کام کریں۔ یہ می ٹائم آپ کی اپنی پروڈکٹیوٹی اور ذہنی صحت کے لیے اتنا ہی ضروری ہے جتنا کہ گھر کے باقی کام۔ میری پیاری بہنوں، ایک عورت پورے گھر کی روح ہوتی ہے۔ اگر روح تکلیف میں ہو تو جسم کبھی ٹھیک کام نہیں کر سکتا۔ اپنے رشتے میں سیکیورٹی اور بھروسہ پیدا کریں تاکہ آپ اپنی زندگی کو زیادہ خوبصورت اور پروڈکٹیو بنا سکیں۔ کوشش کریں کہ آج ہی سے اپنے شوہر کے ساتھ ایک مثبت اور پرسکون کمیونیکیشن شروع کریں۔ آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ کیا شوہر کے ساتھ موڈ اچھا ہونے سے آپ کا کام بھی آسان ہو جاتا ہے؟ مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ میں آپ کے کمنٹس کا انتظار کروں گی۔ ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔